ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب سارے صحابہ بھی موجود تھے اس وقت امامت بھی کرائی ہوگی. وہ نماز تو سارے صحابہ کو معلوم ہوگی اور کس طرح پڑھی, رفع الیدین کر کے یا چھوڑ کر. ہمیں وہ حدیث نہیں ملتی کہ رفع الیدین سے پڑھی یا چھوڑ کے پڑھی, تو اسی وجہ سے تو فقہا کا اختلاف ہے. تو امام صاحب کے نزدیک آخری نماز آپ کی ترک رفع الیدین پر تھی. اس کی وجہ اہل کوفہ اور اہل مدینہ کا عمل, کیونکہ اہل کوفہ میں بھی صحابہ کرام آئے تھے 1400 صحابہ, حضرت علی, حضرت عبداللہ بن مسعود, یہ تو بہت زیادہ نبی کے قریب کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنے والے لوگ تھے. تو کوفہ کے بارے میں تو یہ بات ثابت ہے کہ کوئی بھی اس میں رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا, اور امام مالک نے کہا کہ اہل مدینہ بھی نہیں پڑھتے رفع الیدین سے. تو ان دو باتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ کہ آخر میں آپ نے یقیناً رفع الیدین ترک کیا ہوگا. لیکن امام شافعی ان روایتوں کو دیکھتے ہیں جس میں رفع الیدین ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں واضح تو نہیں ملتا کہ رفع الیدین ترک کیا, کوئی ایسی حدیث جس میں آتا ہے ترک کیا. تو جب دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں تو مسئلے میں کیا ہو جاتا ہے, اختلاف. تو اس میں کوئی بھی کسی بھی طرف جاتا ہے, غلو کرتا ہے, وہ غلط ہے. جو کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے وہ حدیثوں کو نہیں مانتے, یہ جاہل ہیں ایک نمبر کے. اسی طرح جو کہتے ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ حدیثوں کو نہیں مانتے, وہ بھی ایک نمبر کے کیا ہیں, جاہل ہیں. تو اس میں اعتدال کی رائے یہی ہے کہ بھائی دلائل کیا ہیں, دونوں طرف ہیں. جب دونوں طرف ہیں تو آپ کسی کو بھی 100% غلط نہیں کہہ سکتے, آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں دوسرے کی رائے کے احترام کے ساتھ. اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا ہے. اب یہ کچھ جاہل پیدا ہو گئے ہیں جو اس مسئلے پہ یہ حنفی اندھے مقلد ہیں, اور یہ تو بخاری کی حدیثوں کے منکر ہیں. بخاری کی حدیث کے جب منکر ہوتے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے رفع الیدین کبھی کیا ہی نہیں ہے. امام حنیفہ تو مانتے ہیں کہ کیا ہے, آخری نماز میں اختلاف ہے. جیسے کہ امام مالک نے بھی, جو ان کے شاگرد نے المدونہ میں لکھا ہے کہ امام مالک کہتے ہیں میں نے مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. اس کی مثال ایسے جیسے امام مالک نے ہاتھ باندھنے کی حدیثیں ذکر کی ہیں لیکن فتویٰ کیا دیا ہے ہاتھ چھوڑنے پر. وہ کہتے ہیں مدینہ میں لوگ کیسے کر رہے ہیں نماز ہاتھ چھوڑ کے, تو ان کی رائے ہے کہ آخر میں ترک کر دیا تھا تبھی تو مدینہ والے کر رہے ہیں. بہرحال رفع الیدین کی بھی دلیل ہے, نہ کرنے کی بھی دلیل ہے. تو فقہا کا اختلاف ہے, اس میں کسی بھی ایک طرف شدت جائز نہیں ہے. تو جو بھی شدت سے کام لے رہا ہوں نا اس کو نیچے تمیز سے کمنٹس میں گالیاں دیا کرو اور اس کو بولا کرو کمبختو تمہیں شرم نہیں آتی. ایک مسئلہ جو امت میں حل ہو چکا ہے, دونوں رائے بن چکی ہیں, جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر لے. تو امت کو تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑوا رہے ہو. لیکن افسوس ہے کہ جو مذہبی اسکالر منجن بیچ رہے ہیں نا, پبلک ان کو لگام دینے کے بجائے انہی کے مشن کا حصہ بن جاتی ہے, انہی کے ویژن کا حصہ بن جاتی ہے.